واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے اس اولاد کو انسانوں کے درمیان فخر کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو اولاد کے بعد انسان فخر محسوس کرتا ہے، سہارا محسوس کرتا ہے، معاشرے کا ایک مضبوط فرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لوگ اولادوں کے خواب دیکھتے ہیں، اولاد کے لیے آرزوئیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اولاد کے لیے، اس لیے کہ اولاد ان کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور بالکل اس کے برعکس اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کے والدین۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ دونوں طرف سے قیمتی بھی ہے، اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی کہا ہے، فتنہ بھی کہا ہے، زحمت بھی کہا ہے، دشمن بھی کہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ایمان والو تمہاری بعض اولاد اور تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہوتی ہیں۔ فاحذروہم، احتیاط کیا کرو، ان سے بچو، ان سے ڈرو۔ یعنی ایک طرح یہ مال اور اولاد دونوں نعمتیں اس طرح ہیں۔ مال کو اور اولاد کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکٹھا ذکر کیا۔ مال کو بھی ایک جگہ پر خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور یہاں الخیر سے مراد مال ہے۔ اور مال کو انسانی معاشرے کے قیام، دوام اور تسلسل کا ایک اہم ذریعہ بھی بیان کیا۔ مال کو بہت بڑی نعمت بھی قرار دیا ہے، اور پھر اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش، فتنہ، مصیبت بھی قرار دیا۔ یہی حال اولاد کے ساتھ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اولاد اگر اللہ کی نعمت ہے تو صحیح معنوں میں اس کو نعمت ثابت کرنا۔ اولاد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہے تو اس اضافے کو واقعتاً مفید اضافہ ثابت کرنا۔ اولاد اگر ہمارا سہارا بنے گی تو اس کو سہارا ثابت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، والدین کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب تک ہم ان حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک اولاد ہماری تابع، فرما بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مفید اضافہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اولاد اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو دیتا ہے، اور بہت کم لوگوں کی اولاد ہوتی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ بہت کم لوگوں کی اولاد ہوتی ہے جو سوسائٹی کے لیے کچھ کر جاتی ہے، ورنہ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو والدین کے لیے زحمت اور الٹا عذاب بن جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے، ہماری اولاد اس دین کی بھی خادم اور مددگار بنے، ہماری اولاد اللہ کی پسندیدہ نسل بن جائے، تو پھر ضروری ہے
بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر جو جو کوالٹی ہے، ہمارے اندر جو جو خوبیاں ہیں، ہمارے اندر جو جو اوصاف ہیں، وہ اوصاف اور وہ خوبیاں تو ہم اپنی اولاد میں پیدا کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے اندر اوصاف اور خوبیاں نہیں ہیں، کم از کم ہم بحیثیت والدین اپنی اولاد میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی اور طرف سے وہ سیکھ جائے، اللہ اس کے دل میں ڈال دے تو الگ بات۔ تو اولاد کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا شروع کر دیں اور آج سے شروع کریں، میری اولاد ہے وہ 1 سال کی ہے، وہ 2 سال کی ہے، میرا بیٹا ہے وہ 5 سال کا ہے، میری بیٹی ہے وہ 7 سال کی ہے، تو میں اس کی تربیت کے لیے اگر فکر مند ہونا چاہتا ہوں اور پھر میں بات کرتا ہوں اس کی تربیت کے اوپر، تو میری یہ بات ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کو سنوارنا، اولاد کو بڑا کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا، اولاد کو دودھ پلانا، اولاد کی پرورش کرنا، ایک ایک دن گن گن کر اپنے جسم و جاں کی ساری توانائی صرف کر کے ماہ و سال کی بے رحم گردشوں سے بحفاظت گزار کر اولاد کو جوان کرنا، یہ ناممکن حد تک مشکل کام ہے۔ اس کام کے لیے، اولاد کو اس طریقے سے بڑا کرنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے اور اچھی پرورش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا نا، ان میں سے ایک کو ماں کہتے ہیں اور ایک کو باپ کہتے ہیں۔ بس یہ کام صرف ماں اور باپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، ماں باپ کے علاوہ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو انسان کو اچھے طریقے سے بڑا کرے۔ یہ واحد ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے، اس رشتے کے اندر جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں، جو خوبیاں رکھی ہیں، وہ خوبیاں رکھی ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک ابن آدم کو بڑا کرنا تھا، پیدا کرنا تھا، پھر بڑا کرنا تھا، اس کو سنبھالنا تھا، اس کو بحفاظت جوان کرنا تھا، اس کو کسی کام کے قابل بنانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ماں باپ کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی میں بھی نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس لیے جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے شروع نہیں کرتے کہ میرا ایک بیٹا ہے میں اس کی کیسے تربیت کروں، میری ایک بیٹی ہے میں اس کی کیسے تربیت کروں۔ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں ماں سے اور باپ سے، جنہوں نے بچے کو پیدا کرنا ہے، جن کی آغوش میں بچوں نے تربیت کا پہلا سبق پڑھنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی آغوش ہمیں میسر ہو۔ اگر ہم اس کی صالح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے اس بچے کو صالح کوکھ میسر ہو۔ اگر ہم اپنے بچے کو دیندار بناتے ہیں اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے اس بچے کو بڑا کرنے کے لیے لوری دینے والی ماں ایک صالح، نیک اور متقی عورت ہو۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ماں اور باپ کا متقی، پرہیزگار اور نیک ہونا ضروری ہے اسباب کی دنیا میں، ورنہ پھر اللہ کا ایک اور اصول بھی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اسباب تو یہ ہیں کہ ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی بن سکتی ہے، ماں باپ اچھی تربیت کریں گے تو اولاد اچھی بن سکتی ہیں۔ ہاں اس کا استثناء یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ویسے چن لیا ہوتا ہے، منتخب کر لیا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ جیسے بھی ہوں اللہ کو ان سے غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ویسے صالح بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے اپنے اصول سے ہٹ کر کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ماں باپ جس طرح سے تربیت کریں گے بچہ اس طرح سے جوان ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ جب تم، اول بات تو بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان عورت یا مرد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ اگر آپ نے
اگلی نسل کی بہتر تربیت کرنی ہے اور اس کو واقعی اس امت کا قابل قدر اور کوئی قابل فرد بنانا ہے، تو ضروری ہے کہ اولاد کے جوان ہوتے ہی اولاد کی شادی کریں۔ یہ پہلے شریعت کا مزاج یہ ہے۔ ہم نے جو شادیوں کے اندر اولاد کے لیے اور شادیوں کے لیے جو ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں نا، ان شرائط کا ہمارے دین سے، ہمارے دینی مزاج سے، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، ہمارے اسلاف سے، قرآن کریم سے، ان تمام شرائط کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ شریعت کے مزاج کا مطالعہ کریں گے تو یہ تمام تر شرائط جو ہم نے آج کل شادی اور نکاح کے لیے خود سے طے کر رکھی ہیں یا معاشرے کے رجحانات سے لے لی ہیں، یہ ساری کی ساری شرائط ہمارے دینی مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ دینی مزاج ہماری شریعت ان شرائط کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، چاہے جائے کہ وہ ان شرائط کی تائید میں کھڑی ہو جائے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ہم اس کی شادی کریں گے، ہمارا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لے گا، مکمل کر لے گا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، تعلیم ادھوری ہے بیچ میں شادی ہم کیسے کریں، یا پہلے ماں باپ حج کریں گے تو پھر بیٹے کی شادی ہوگی، پہلے میری بہنوں کی شادی ہوگی تو میری شادی ہوگی۔ یہ جتنی بھی شرائط ہیں یہ ہماری اپنی ہیں، خود ساختہ ہیں، شریعت کی نظر میں ان شرائط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر شادی کی وجہ سے انسان کے کیریئر کے اوپر کوئی برا اثر پڑتا، شادی کی وجہ سے انسان کی تعلیم رک جاتی، شادی کی وجہ سے انسان کے روزگار میں فرق آتا، تو آپ دیکھیے کہ اس بر صغیر نے پورے 3 صدیاں آپ کہہ لیں، 18ویں صدی سے لے کر اب تک 300 سالوں میں، چاہیں تو آپ دنیا داروں سے پوچھ لیں، چاہیں تو آپ دین داروں سے پوچھ لیں، 300 سالوں میں شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت بر صغیر نے پیدا نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فلسفے کا آپ مطالعہ کریں، ان کے دین، بر صغیر میں جو دین قرآن و سنت کی شکل میں پہلی مرتبہ مستند طریقے سے آیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی طرف سے آیا۔ اس سے پہلے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ خانقاہی سلسلے تھے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اس طرح کے۔ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، بر صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں سب کا علمی سلسلہ پہلے شاہ ولی اللہ سے جڑتا ہے، پھر شاہ ولی اللہ سے آگے جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا علم سب سے پہلے بر صغیر میں متعارف کروانے والے حضرت شاہ صاحب ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کا بر صغیر کو ترجمہ دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ ہیں۔ اس سے پہلے قرآن سنت کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا، فقہ کے ساتھ تھا، تصوف کے ساتھ تھا، لیکن براہ راست قرآن و سنت کے ساتھ عوام کا جو تعلق جڑا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی برکت سے جڑا ہے۔ اور 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی، 16 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب کی عمر 16 سال تھی کہ ان کا پہلا بیٹا شاہ عبدالعزیز پیدا ہو گیا۔ تو کم عمری کی جو شادی ہے یا تعلیمی سلسلے کے دوران جو شادی ہے، وہ اگر کسی سلسلے میں رکاوٹ ہوتی تو اتنے بڑی یہ بے شمار مثالیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک مثال ہے۔ آج سے 100 سال پہلے تک تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ 30 سال تک ایک نوجوان کی شادی نہ ہو، اور نوجوان تو رہتا ہی نہیں۔ 30 سال تک کسی کو بغیر شادی کے رکھنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اور شریعت نے کہا ہے کہ جو نسل نو کی تربیت ہے، اس کی تربیت اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں ان کی شادی کس عمر میں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، شادی بر وقت کیجیے۔ بر وقت شادی کرتے ہوئے رشتے کی تلاش میں آپ نے جس معیار کو سامنے رکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے آغوش کو جب تلاش کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جس کوکھ کا انتخاب کرنا ہے، جس گود کا انتخاب کرنا ہے، وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اب یہ ساری گیند جو ہے نا ہمارے کورٹ میں آ جاتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی کن خطوط پر تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے مزاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نقش کرنے میں کتنے جذباتی ہیں اور کتنے خواہش مند ہیں۔
اب یہ ہمارے اوپر انحصار ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ تو پھر رشتہ ڈھونڈتے ہوئے مال کی طرف مت دیکھنا، حسن و جمال کی طرف مت دیکھنا، تم رشتہ ڈھونڈتے ہوئے حسب و نسب کی طرف مت دیکھنا۔ ہاں، رشتے کی تلاش کے وقت یہ سوچنا کہ تم اپنی اولاد کی ماں تلاش کرنے جا رہے ہو، تم نسل نو کی تربیت کی آماج گاہ تلاش کرنے جا رہے ہو، تم اپنے بچوں کے لیے پہلی درس گاہ کا انتخاب کرنے جا رہے ہو۔ پھر سوچو کہ تم کس سے شادی کر رہے ہو، اس نقطہ نظر کے ساتھ شادی کرو تاکہ پھر اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں 4-5 سال کی جب وہ ہو جائے تو بعد میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ فرمایا کہ تم دین کی طرف دیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھو، مال و دولت کی طرف نہیں دیکھو، حسب و نسب کی طرف مت دیکھو، دیکھو تو دین کی طرف دیکھو، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف دیکھو۔ یہ مال و دولت عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ یہ حسن و جمال عارضی ہے، مال سے زیادہ زوال پذیر ہے۔ اور یہ حسب و نسب آپ کے اندر، آپ کی ذات میں، آپ کے اندر اگر کوئی جوہر نہیں ہے تو حسب و نسب آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ آپ کا دین ہے، وہ آپ کا تقوی اور خدا خوفی ہے۔ اس خدا خوفی کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو، نکاح کرو اور بیوی تلاش کرو۔ جب شادی ہو جائے تو پھر ہمارے ہاں پھر بھی تربیت کا آغاز تو ہم 5 سال کے بعد کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے لیے ادارہ ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے اسکول تلاش کرنا ہے، اس کے لیے استاذ تلاش کرنا ہے۔ آپ طب کی دنیا بھی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے وہ ماں باپ کے اثرات کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، دماغی لحاظ سے بھی۔ جب طب یہ بتاتی ہے کہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کا اثر قبول کرتا ہے تو پھر ہمیں طب سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ روحانی لحاظ سے بھی بچہ اثرات قبول کرتا ہے، فکری لحاظ سے بھی بچہ اثرات قبول کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں نے پڑھی ہے کہ جو عورتیں دوران حمل سٹریس کا شکار ہوتی ہیں، دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، عام طور پر جو معذور بچے ہیں وہ ایسی ماؤں کے ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک سبب، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نمبر 2، ایک اور چیز یہ پڑھی ہے کہ وہ تو اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جن ماؤں کی خوراک دوران حمل اچھی نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی جو اولاد ہے ان کی دماغی صلاحیتیں، دماغی اہلیت، صلاحیت، استعداد اور ذہانت دوسرے بچوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انوکھی ہو، نئی ہو یا ڈاکٹر اس پر کوئی بات کر سکے، خود ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ جو ماں باپ کا فکری مزاج ہے، خیالات ہیں، افکار ہیں، عقیدہ ہے، سوچ ہے، روحانیت ہے، اس کے اثرات بھی بچہ ماں کے پیٹ میں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا بچے کی تربیت تو دیکھیں نکاح سے پہلے شروع ہو گئی ہے کہ جب آپ نے نکاح کے لیے رشتہ تلاش کیا ہے، اس کے بعد بچہ پیٹ میں آیا ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے مطابق بچہ ابھی سے اپنی تربیتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، دیکھیں اب سے پہلے وہ یہ چیلنج نہیں تھا، بہت سادہ، بہت خالص ماحول میں بچہ پرورش پاتا تھا، اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس ادارے میں والدین کے ساتھ ملاقات کے دوران پارٹیشن لگی ہوتی ہے، بیچ میں پیچھے خواتین ہوتی ہیں اور پارٹیشن کے اس طرف مرد ہوتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، عورتیں بھی اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہیں، تجویز دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں۔ تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کے حالات بتائے ہیں کہ یہ گھر میں پڑھتا نہیں ہے، پھر یہ یہاں اسکول میں آ جاتا ہے، پھر اس کی شکایتیں بعد میں آتی ہیں، آپ ہمیں ریکمینڈ کریں کہ ہم گھر میں اس کے ساتھ کیا کریں، کیا نہ کریں، اس کو نصیحت کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر سختی کریں۔ مختلف تجاویز اس نے دیا اپنی طرف سے۔
تو ادھر اس کا شوہر بچے کا والد ہنس رہا ہے. جب بات ان کی مکمل ہو گئی تو انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کہا کہ میری بیگم سے کہیں کہ یہ بچے سے موبائل تو کم از کم لے لیں. اس کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے تو بچے کو بہلانے کے لیے موبائل دے دیتی ہے. تو بچہ موبائل کا اتنا عادی ہو گیا ہے، اتنا عادی ہو گیا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو دیکھتا موبائل کی طرف ہے اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. یہ اس کھانے کے دورانیے میں بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ جو چیز ہے نا، یہ اب کتنی عمر سے شروع ہو رہی ہے؟ 1 سال سے. بچہ 1 سال کا ہوتا ہے نا، 1 سال کا، تو ماں کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے. باقی مصروفیات ماں کو زیادہ اہم لگتی ہیں. یعنی ماں کے شعور کی اتنی پالش بھی نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کو سمجھے. باپ بھی اتنا آگاہ اور شناسہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اولاد کے بعد میری سب سے اہم مصروفیت میری اولاد ہونی چاہیے. اولاد پیدا ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ توجہ کا مرکز میرے لیے میری اولاد ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آج وہ میری توجہ کا مرکز نہیں ہے، اگر آج میں نے اپنا وقت بچانے کی خاطر اس کو ان چیزوں میں لگا دیا، تو کل اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوگا. پھر میں گلہ نہیں کر سکتا اپنی اولاد سے. تو ہوتا یہ ہے کہ بچہ 1 سال کا ہوا تو ماں نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. بچہ شروع میں صرف موبائل کو دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پکچرز دیکھتا ہے، پھر ویڈیوز پہ جاتا ہے، انٹرنیٹ تک ایکسیس حاصل کرتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا رہتا ہے. ماہرین نفسیات یہ بات بتاتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت کا 70% حصہ تشکیل پا چکتا ہے. 5 سال کی عمر تک بچہ اپنے لاشعور میں جو کچھ محفوظ رکھ لیتا ہے، 12-13 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. 12-13 سال کی عمر میں وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس 5 سال میں ہو جاتے ہیں بے فکر کہ بچہ ابھی جو بھی کرے. 5 سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بچے کو کس ادارے میں داخل کریں، کس اسکول میں داخل کریں تاکہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں. دیکھیں، جس نے بچہ پیدا کیا اگر وہ خود تربیت کرنے میں مخلص نہیں ہے، تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، تربیت کرنے کے لیے کام چوری کرتا ہے، تو کوئی اور ٹھیکیدار تو نہیں ہے جو ہمارے بچوں کی پرورش کا ٹھیکہ لے گا. ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. دنیا کی کوئی طاقت ماں باپ کے سوا ایسی نہیں ہے جو یہ ذمہ داری لے لے آپ اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں پے کریں. مغرب میں ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ آ گیا. یہ جو ہمارے بچے گھروں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم قاری صاحبان کو کہتے ہیں کہ گھر آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائیں. یہ ہم نے کب سے شروع کیا؟ ہم ایک عرصے تک مدرسوں میں پڑھاتے رہے، پھر ہمیں محسوس ہوا یا محسوس کرایا گیا، وہ غلط ہے درست ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کہ مدرسوں میں بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا مدرسوں میں یہ ہے اور وہ ہے، لہٰذا مدرسے میں بچہ نہیں جائے گا، بچہ گھر میں رہے گا. ٹیچر گھر میں آ کر، قاری صاحب گھر میں آ کر بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے. مغرب، یورپ اور امریکہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے 2-4 والدین سے اس طرح کی ملاقات کی ہے جو 14-15 سال کی عمر جب ان کے بچوں کی ہوئی ہے تو وہ پھر شفٹ ہو گئے پاکستان میں، اور یہ کہہ کر کہ اب ہمارے بس میں اولاد نہیں تھی، اب ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگی تھی تو ہم پاکستان شفٹ ہو گئے. تمام یورپ میں اب ہوم سکولنگ کا رواج آ گیا ہے. ایک عمر تک 10 سال تک 12 سال تک وہ بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی. جس طرح ہم نے ہوم ٹیوشن قرآن پاک کے لیے لگا رکھی ہے، وہاں ہوم سکولنگ کا رواج بھی شروع ہو چکا ہے. کیا ہے کہ وہ بالآخر تمام تر کوششوں کے بعد، پیسہ لگانے کے بعد، تگ و دو کرنے کے بعد، اچھے ادارے بنانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ادارے تربیت نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت کریں گے تو ماں باپ کریں گے. یہ بات لکھ لیجئے. میں بھی ادارے میں پڑھاتا ہوں اور ادارے میں پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن میرا کام ہے. تو وہ آخر کار وہ یہی کہتے ہیں کہ اسکول میں اتنی فیس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے بھی پتہ ہے ٹیچرز کیا کرتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ تربیت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اپنے بچوں کی اگر تربیت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو کوئی ہمارے بچوں کے لیے کیسے وقت نکال سکتا ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ 1 سال 6-7 ماہ کے بعد سے لے کر 5-7 سال تک سب سے بنیادی فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں.
خود وقت نکالیں اور ان کو وقت دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں بھی کسی موقع پر میں نے عرض کی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دو بیٹے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑے، حضرت حسن اور حضرت حسین، بچپن لڑ پڑے، اور ایک بچے نے آ کر شکایت کر دی کہ مجھے بھائی نے مارا ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیس کو امپورٹنس دی ہے، اہمیت دی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہوا، بہت بڑا کیس ہو گیا، دو بھائی آپس میں لڑ کیوں پڑے۔ ماں ہے، ماں نے وقت نکالا، کچھ کہنے کے بجائے وضو کیا، بچوں کو بیٹا آپ بھی وضو کریں، ایک بچے نے وضو کیا، دوسرے بچے نے وضو کیا، مصلی بچھایا، ایک طرف ایک بچے کو کھڑا کیا، دوسری طرف دوسرے بچے کو کھڑا کیا، ایک لڑائی کے کیس کے اوپر مسئلے کو حل کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھی، بچوں نے بھی نیت باندھی، دو نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز سے کہا کہ یا اللہ میرے بچوں سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دے، بس، اور کچھ بھی نہیں سمجھایا، اور ان کو کہا کہ بیٹا امید ہے اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک کیس کو بر وقت حل کیا، اور اس طریقے سے حل کیا، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ پکڑا دیا کہ بیٹا کھیلو آپس میں، نہ ایک دوسرے کو تنگ کرو نہ مجھے تنگ کرو۔ کبھی ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے بچہ اپنے لاشعور میں منفی اور غلط مواد کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اس کے باہر اور ظاہر کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلے مراحل پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا